نے موت کو کیوں پیدا فرمایا؟ موت آنے میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور کوئی بھی تدابیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ لہذا موت سے ڈر کر بھاگنے کے بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، تو کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں، لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اس کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اس لیے بدن پر جو گزرے کہ روح اس سے ضرور آگاہ متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے، بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی رحمت و کلفت کے الگ اسباب ہیں، جن میں سرور یا غم پیدا ہوتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکیوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور باقی رہتے ہیں۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ موت ایک قدرتی حقیقت ہے جو ہر جاندار پر آتی ہے۔ حیاتیاتی طور پر یہ اس وقت واقع ہوتی ہے جب جسم کے خلیہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اعضاء ناکارہ ہو جاتے ہیں اور زندگی برقرار رکھنے کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا، بیماری یا چوٹ اس کے عام اسباب ہو سکتے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے جانداروں کی زندگی کا ایک مخصوص دورانیہ ہوتا ہے اور خلیہ ایک حد تک تقسیم ہو کر آخر کار مرنے لگتے ہیں۔ مذہبی نقطہ نظر سے موت کو ایک آزمائش یا نئی شروعات سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں اسے اللہ کی طرف واپسی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت وہ حالت ہے جب کسی جاندار کے جسم کے تمام حیاتیاتی افعال مستقل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور وہ مزید خود کو برقرار رکھنے یا بیرونی محرکات کا جواب دینے کے قابل نہیں رہتا۔ زندگی کے اختتام کا وہ مرحلہ ہے جو انسان کو فنا کے تصور سے روشناس کراتا ہے اور زندگی کے معنویت پر غور و فکر کا باعث بنتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ہر جاندار کے حصے میں آتی ہے اور جیسے روکا نہیں جا سکتا۔ موت ایک ناقابل واپسی حالت ہے جس میں دل کی دھڑکن، سانس لینے اور دماغ کی سرگرمیاں مکمل طور پر بند ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں جاندار کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ موت ایک عارضی جدائی ہے جس میں روح جسم سے نکل کر ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ مختلف مذاہب میں اسے آزمائش، جزا و سزا یا اگلی دنیا کی تیاری کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے بارے میں کئی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور اس کی تیاری کرے۔ موت ایک اچانک آنے والی حقیقت ہے، اس لیے نیک اعمال کی کثرت کرو۔ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا؟ میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرے، پھر اسے چھوڑ کر روانہ ہو جائے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ موت ایک یقینی حقیقت ہے، اس لیے میں اپنے آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال میں مشغول رہنا چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت ایک حقیقت ہے جو کسی کی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ اس کی تیاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص موت کے قریب ہے اور ہر دن کی ابتدا اس کے قریب کر دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت انسان کے سامنے ہے کے بعد جنت یا دوزخ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت دنیا کا سب سے بڑا سبق ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس نے زندگی کا لطف اٹھایا اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے، جو یہاں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، اور جس نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے اسے موت کا منظر بھی دیکھنا ہے۔ بدھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر شخص نے پینا ہے۔ واقعہ حقیقت بھی یہی ہے کہ موت ایک ایسا جام ہے جس کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلے آنسو سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے بھائیو، اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں سب قبریں اوپر سے بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہیں کہ سب ایک ہی طرح کے مٹی کے تودے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر سے کسی کی قبر باغ و بہار اور کسی کی آگ ہی آگ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی قبر میں اللہ پاک کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے اور کوئی اژدھا کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن اتماق رحمت اللہ علیہ نے ایک بار قبرستان کو دیکھ کر فرمایا، اے لوگو، ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ مت کھانا کہ یہ چپ چاپ ہے، نانا کہ یہ اندر بسیرا کرنے والے سب ایک جیسے نہیں، ان میں سے بعض بہت تکلیف میں ہیں اور بعض راحت میں ہیں۔ ہر عقل مند کو چاہے کہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے اسے بہت یاد کرتا رہے۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز، سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے بڑے اعمال کیے بھیڑیے وغیرہ موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے اعزار ثانی پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول سکون و انس دیں گے۔ بعض گنہگار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق۔ پھر مسلمان کے صدقات و خیرات، دعائے مغفرت اور ایسے علیہ ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یا محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائے گا۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کے ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اسے ایسا ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نفع و فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں تو اسے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا۔ یہاں تک کہ اسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا، جسے مگر سے گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء یا قیامت تک باقی رہیں گے اور عذاب و ثواب انہیں پروارد ہوگا اور ان پر روز قیامت
دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اس کا نام حشر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں خوشیوں کا سامنا کرے، آپ کو ہر مشکل میں آسانی دے اور آپ کی تمام دعائیں قبول کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔